औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें और दुआओं में हम सबको याद रखा करें। जी, क्लास 9। आज हम आपको इस्लामियत में हदीस नंबर 7 और 8 करवाएंगे। बच्चों, ये 2 सेशन पर आपको मुश्तमिल है। हदीस नंबर 7 मैं अभी सेशन 1 में अभी आपको करवाऊंगी। जैसे पहले आपको 4 और 6 करवाई थी, तो इसे हमने 7 और 8 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हिस्सा अव्वल यानी सेशन 1 में मैं अभी आपको हदीस नंबर 7, उसका तर्जुमा, उसका मौजू और उसकी तशरीह आपको डिक्टेट कराऊंगी। इसी तरह इसी टाइटल पेज के साथ सेशन 2 में मैं आपको हदीस नंबर 8 तर्जुमा और उसकी तशरीह आपको करवाऊंगी। इसे भी आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। बच्चों, इंडेक्स ज़रूर बनाए करें। और एक और अहम मैसेज कि जो भी काम आपको मिल रहा है वो आप अपनी कॉपीज़ में ज़रूर कीजिए, उसे याद कीजिए। इसके अलावा जो काम आपको क्लासेस में करवाया गया वो और जो आपको होमवर्क दिया गया था वो तमाम काम और वो वीडियोस जो पहले भी भेजी जाती रही हैं उनका भी तमाम काम आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं हदीस नंबर 7 की जानिब। जी, तो बच्चों, हदीस नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आपको लिखी हुई नज़र आ रही होगी। मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा मिन्ना मन लम यरहमु सगीरना वलम युक़िरु कबीरना। तर्जुमा, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का अदब ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। ठीक है बच्चों, तो ये हदीस है, बहुत प्यारी हदीस, बहुत अखलाकी लिहाज से कि हमें तरबियत हमें दी जा रही है, हमारे अखलाक को संवारा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को जब इस ज़मीन पर भेजा तो उनमें से हर एक का किसी ना किसी से कोई ना कोई रिश्ता कायम कर दिया। अब जाहिर है, अगर हम अपने छोटों से प्यार नहीं करेंगे तो वो छोटे हमसे क्या सीखेंगे? हमारे बच्चे, हमारे तालिबे इल्म, हमारे जो और रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो लोग हमसे क्या सीखेंगे? कि हमारे बड़ों ने हमारे साथ हमेशा हर बात पे सख्ती का बर्ताव किया। तो बच्चों, ये एक तरबियत गाह है हमारी दुनिया, तो हमें सिखाना ज़रूरी है अपने बच्चों को। और इसी तरह हमारे बड़े हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। हदीस के मुताबिक कि हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। बेशक कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने जा बजा मकामात पर वालदैन की फर्माबरदारी को लाजमी करार दिया है। इसके अलावा हमारे वालदैन, हमारे असातिज़ा इकराम, जिनका एहतराम हम सब पर बहुत ज़्यादा लाजिम है। और इसके अलावा हमारे पड़ोसी, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे रिश्तेदार और जितने लोग हमसे बड़े हैं जिनसे हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते हैं, उन सब का एहतराम हम सब पर लाजिम है। तो आइए किताब में दी गई तशरीह को मैं आपके सामने पढ़ के सुना देती हूँ। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते अल्लाह की सिफात का मज़हर होना चाहिए। इस बिना पर इंसान से ये तवक्का की गई है कि वो अपने अंदर अपने खालिक की सिफात पैदा करे और अपने कौल व फ़ेल से इनका इजहार भी करे। मसलन
اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عدل کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا ہے۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو جیسا کہ آپ کو کتاب میں دی گئی تشریح سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہر مومن میں، ہر اشرف المخلوقات جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ان میں یہ صفات ہونی چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دوسروں کی خطاؤں کو اور غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں آپ کو ہمیشہ پہلے بھی کلاسز میں لیکچر کے دوران ہمیشہ آپ سے بات کرتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے، نرمی کرنی چاہیے، اور ہمیشہ بچوں یاد رکھیں کہ دوسروں کے لیے ہمیشہ نرمی کا رویہ کریں اور آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی آسانی پیدا فرمائیں گے۔ جی بچوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث نمبر 7 پڑھ کے بتائی، تو اسے اپنی کاپی میں اس کی عربی لکھ لیجئے گا۔ ترجمہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ترجمے کو اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا۔ اب موضوع کی ہیڈنگ ڈالیے گا۔ بچوں آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، سب سے پہلے حدیث نمبر 7 لکھیں گے، پھر ترجمہ اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے، ترجمہ لکھیں گے، اس کے بعد موضوع اس کی ہیڈنگ ڈال کے موضوع لکھیے گا۔ اخلاقی صفات کی اہمیت۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ موضوع آپ کا ہو گیا۔ اب اس کی تشریح میں آپ کو ڈکٹیٹ کروا دیتی ہوں، آپ اپنی کاپیز میں صاف ستھری رائٹنگ میں تحریر کر لیجئے گا۔ تشریح۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کو جن اخلاقی صفات کا مالک ہونا چاہیے انہیں بیان کیا گیا ہے اور انسان کو ادب سکھایا گیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے۔ اسی بنا پر انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی صفات کو پہچانے اور قول و فعل سے اس کا اظہار کرے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عدل کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے انسانوں سے محبت کرے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب پیراگراف چینج کر کے لکھیے گا۔
اس حدیث میں بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک میں زور دیا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ انتہائی شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سفر کے راستے میں جو بچے ملتے تو ان میں سے کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے اپنی سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو چومتے اور پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ محفل میں ایک بدو آ گیا۔ بچوں، بدو وہاں کے رہائشیوں کو کہا جاتا ہے، اور اس نے آگے لکھیے گا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہا، انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، میرے 10 بچے ہیں اور میں نے آج تک ان میں سے کسی کو بھی پیار نہیں کیا۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ آگے بلو پین سے لکھیے گا، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آگے انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا۔ اب آگے پیراگراف بنا کر لکھیے گا، یہاں حدیث مبارکہ میں چھوٹوں سے پیار و محبت کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں بڑوں کا احترام کرنے کا درس بھی دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگوں کا بے حد احترام کرتے تھے، اور جن بزرگوں کا کوئی کام کرنے والا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ آپ پیراگراف چینج کر کے لکھیے گا، انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا آئینہ دار ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ڈھالیں، کیونکہ اگر ہم ان صفات کو نہیں اپنائیں گے تو مسلمان ہونے کے حقدار بھی نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھی حدیث نمبر 7، اس کا ترجمہ، اس کا موضوع اور اس کی تشریح۔ اسے آپ اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا، اس کا انڈیکس بنائیے گا، ان تمام کاموں کو یاد بھی کرنا شروع کر دیجئے، یاد کیجئے، اور اس سے پہلے کے تمام کام جو آپ کے رہ گئے ہیں وہ بھی اپنی کاپیز میں کر لیجئے،
اور ان سب کاموں کو بھی یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ انہی حدیث کے 7 اور 8 کے اگلے سیشن نمبر 2 میں آپ کو حدیث نمبر 8 کی تشریح کرواؤں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔